إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے عزیز دوستو، عزیز بہنوں، چنئی کے حالات میں اور جو مصائب، مصیبت، پریشانی، گھروں کا ڈوبنا، گراؤنڈ فلور پہ رہنے والے اکثر لوگوں کے چیزیں خراب ہو جانا بہت تکلیف دہ بات ہے، لیکن اس میں ایک سبق ہے۔ ہم جب لوٹ کے جاتے ہیں ہمارے رب العالمین اللہ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں، بہت جگہ فرماتے ہیں، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ ایک آیت، ایسی بہت آیتیں ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا ٹائم آ جاتا تو ایک سیکنڈ کوئی بھی چیز آگے نہیں ہو سکتی، پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا ٹائم آ گیا، اللہ نے جو ٹائم بتا دیا، لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ٹائم بنا دیے۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، مکے کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے بولا، نبی ٹھیک ہے تم مر جائیں گے، افہم الخالدون، کیا وہ لوگ رہنے والے ہیں کیا؟ ان کو بقا ہے کیا؟ وہ باقی رہیں گے کیا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ داڑھی کے بال ہیں، سب کو معلوم ہے 14 سال 15 سال کے بعد بال آنا شروع ہوتے۔ جو بچے 15 سال 16 سال کے رہتے ان کو داڑھی نہیں آتی تو پریشان رہتے، میرے دوستوں کو آ گئی، میرے کو نہیں آتی داڑھی، کیوں؟ مین ہوڈ، ان کو محسوس ہوتا میں مرد بن گیا، میں تھوڑا بڑا ہو گیا، تو داڑھی نہیں آئی تو ان کو پریشان ہوتی، کیا تو بھی کر کے داڑھی لانے کی کوشش کرتے، حلوے اور چیزیں، پھر اس کے بعد شیونگ کرتے تو داڑھی آتی وہ تو ڈیلی شیونگ، تو داڑھی شروع ہوتی، پھر داڑھی بڑھتی، پھر 40-45 سال کا انسان ہو جاتا، گرے ہیئر، بال کیا ہونے لگتے؟ سفید، تھوڑے مٹھیالے، پھر سفید، پھر اس کے بعد انسان کی عمر ختم ہو رہی ہے، میسیج مل گیا۔ تو داڑھی، لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر چیز کے لیے ایک وقت لکھا گیا۔ آپ کے دانت، بچہ چھوٹا رہتا، دانت نہیں آتے، دودھ پیتا رہتا، کیلشیم بہت ضرورت پڑتی بچوں کو دودھ۔ کیوں دودھ؟ اس لیے کہ اس کی ہڈیاں بڑھنا ہے، اس لیے کہ اس کو دانت آنا ہے، اور ہڈی اور دانت کے لیے سب سے زیادہ غذاؤں میں جو چیز کی ضرورت پڑتی وہ دودھ کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی دودھ پہ لگا دیتا۔ پھر اس کے بعد اس کو دانت آتے، اس کے بعد دانت بڑے ہوتے، اس کے بعد دانت جھڑتے، اب اس کے بعد جب انسان 50 سال کا ہو جاتا تو دانت گھسے جاتے، اور دانت جب جا کے ڈینٹسٹ کو بتاتا تو بولتے ڈی جنریشن، آپ کے دانت گھسے جا رہے، آپ کے دانت ٹوٹ رہے، دانت ٹوٹنے لگتے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب۔ میرے دوست، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر چیز ہم کو ایک یاد دلا رہی ہے، ایک چیز، ہر ایک کا ایک ٹائم لکھا ہوا ہے، ہر ایک کا ایک فیصلہ ہے، باقی رہنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ مسلمان، مومن
اللہ والے، اللہ کو یاد رکھنے والے یہ چیزوں کا احساس کرتے رہتے ہیں. اسی لیے ان کو معلوم ہے کہ بیٹا مر گیا. ام سلیم رضی اللہ عنہا، شوہر سفر میں آ رہے تھے، بیمار تھا بچہ، جب گئے تھے ابو طلحہ تو خوب جب آئے تو بچے کو جس دن وہ پہنچ رہے تھے اس دن بچے کی موت ہو گئی. تو شوہر کو ناراض نہیں کرنا، تکلیف نہیں دینا، سفر سے آ رہے تو بچے کو اچھی طریقے سے لپٹ کے کر کے سلا دیا، چادر ڈال دی. صحیح بخاری کا قصہ، بالکل پکا سچا قصہ. تو شوہر آئے، کیسے ہے بچہ؟ بولے بہت اچھا ہے، جیسا رہنا چاہیے ویسا ہے. تو اس کے بعد شوہر بہت زمانے کے بعد آئے، بیوی کے ساتھ ملے، اپنی ضرورت پوری کرے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا تم کو اعتراض ہے کہ کوئی امانت دے تو امانت لے لے؟ بولے نہیں. احتسب ولدک عند اللہ، پھر آپ کا بچہ اللہ کے پاس چلا گیا، اس کا اجر کی امید کیجئے. ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے، میرے بچے کے گھر میں موت اور لاش، اور تم جو ہے نا مجھے اس کی پرواہ نہیں دی، اور جیسا کہ عام زندگی تھی ویسی زندگی گزارے. ناراض ہو کے اللہ کے پاس، رسول کے پاس پہنچ گئے. اللہ کے رسول نے دعا دی، بارک اللہ فی لیلتکما، تمہاری رات میں برکت دے. تو ان سے پھر اولاد ہوتی ہے، اور بہت مشہور، بہت اولاد ہوتی. یہ الگ بات ہے. میرا مقصد بتانے کا یہاں پہ یہ ہے کہ ایک مومنہ عورت گھر میں بچے کی لاش، پھر بھی وہ جانتی ہے کہ لکل کتاب اجل، یہ اجل تھا، لکل اجل کتاب، کہ یہ ایک فیصلہ تھا، یہ ٹائم مقرر ہو گیا، یہ چلے جانا ہے. میرے دوست، ہمارے باپ نہیں ہیں، ہمارے دادا نہیں ہیں، ہمارے پردادا نہیں ہیں. دادا پردادا کی تو بات دور کی بات ہے. ہمارے جسم میں، ہمارا جسم، میں نے مثالیں دی آپ کو دانت کی، دانت ختم ہو جاتا، دانت کا ٹائم ختم ہو گیا. آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی، عمر کے ساتھ ساتھ بڑا میں بڑی چیزیں نظر نہیں آتی، انسان چشمہ لگانا شروع کر دیتا. پھر اس کے بعد بہت زیادہ بڑا ہو گیا تو پھر جو ہے نا اس کی آنکھوں میں سفیدی آتی، پھر اس کے بعد نظر نہیں آتا. اب تو کوشش کرتے ہیں کہ آپریشن کرا لے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک وقت آتا کہ پھر اس کی آنکھیں نظر نہیں آتی. تو اس لیے کہ آنکھوں کا ٹائم ختم ہو گیا. سنے نہیں آتا بڑی عمر میں آنے کے بعد، 70 سال کے بعد، 80 سال کے بعد. آج کل تو جو نا ہیئرنگ ایڈ، تھوڑا سننے کے مشینیں، 4-4 5-5 لاکھ کی مشینیں لگا کے سننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پھر بھی ایک وقت آتا ہے تو ٹائم ختم ہو گیا سننے کا، آنکھوں کا ٹائم ختم ہو گیا، ہماری عمریں ختم ہو گئی. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، موت، عمر اپنی لکھی گئی، ٹائم لکھ دیا گیا. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ آگے ہونے والا ہے نہ پیچھے ہونے والا ہے. بلڈنگوں کی عمر ہے، یہ فین کی عمر ہے، یہ موبائلز کی عمر ہے، یہ درختوں کی عمر ہے، یہ فروٹس کی عمر ہے، یہ کھانوں کی عمر ہے. ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، لکھ دیا. میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ چاند سورج جس سے بڑی کوئی مخلوق ہمارے علم میں نہیں ہے، اس کا بھی ایک عمر ہے. اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، جب سورج میں اندھیرا آ جائے گا، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، ستارے بے نور ہو جائیں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، ستارے بکھر جائیں گے، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے، والنجم اذا ہوا، ستارے گریں گے. ستاروں کی عمر ہوتی ہے. آج ہم کو سائنس جو ہے نا شوٹنگ سٹار جس کو بولتے ہیں، کہ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے ہیں اور جو ہے نا آسمان سے پتھر گرتے ہیں. تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہہ دیا تھا والنجم اذا ہوا، جب عمر ختم ہو گئی تو ستارہ بھی ٹوٹ کے گر جاتا ہے، ستارے بھی ٹوٹ کے گر جاتے ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں، آدم کی عمر ختم ہو گئی، نوح کی عمر ختم ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام، سب کی عمریں ختم ہو گئی، عمریں چلی گئی، اور ہمارے اپنے لوگ بھی چلے گئے. خلق الموت والحیات، زندگی اور موت اس رب العالمین نے پیدا کر رکھی ہے. موت انسانوں کی بھی ہے، موت جانوروں کی بھی ہے، موت چرند پرند کی بھی ہے، موت زمین میں دکھنے والی ہر چیز کی بھی موت ہے. اس کو فنا کہتے ہیں. انسانوں کو موت آتی ہے تو اس کو موت کہتے ہیں، جانوروں کو موت، جانداروں کو آتی ہے تو موت کہتے ہیں. لیکن دوسرے چیزوں کی جب انتہا ہوتی ہے، جب ختم ہوتا ہے، جب ان کی عمر ختم ہوتی ہے تو اس کو فنا کہتے ہیں، اس کو ختم ہونا کہتے ہیں. لکل اجل کتاب، ہر ایک کا ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اسی لیے ہماری انتہا
ختم ہے، ہماری انتہا موت ہے، ہماری انتہا اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، ہماری انتہا یہاں پہ ایک ٹیمپرری لائف ہے. اس کو ہم لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا ہے. جو لوگ موت کو یاد رکھتے ہیں وہ لوگ پھر نرم دل ہوتے ہیں. جو لوگ موت کو یاد رکھتے ہیں وہ دوسروں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. جو موت کو یاد رکھتے ہیں وہ دھوکے باز نہیں ہوتے ہیں. جو موت کو یاد رکھتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں. جو موت کو یاد رکھتے ہیں وہ دیندار ہوتے ہیں. جو موت کو یاد رکھتے ہیں وہ شریف ہوتے ہیں. جو موت کو یاد رکھتے ہیں وہ دوسروں کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں، وہ انسانیت کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں. اور جب موت کو بھول جاتے ہیں تو فرعونیت آ جاتی ہے. انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، 80-85 سال کی عمر میں بھی اس کی جو ہے نا شرافت اس کو جو ہے نا یاد نہیں دلاتی کہ موت ہے. وہ ہمیشہ طاقتور اور اپنی قوت، اپنے علم کے بھروسے پہ، اپنے علم کے غرضے پہ، اپنے پوزیشن کے غرضے پہ لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی عہدے پہ رہیں. ان کو موت یاد کرنی چاہیے. موت آنے والی ہے. اب جب موت یاد آتی ہے تو انسان کو اپنی حقیقت بھی یاد آ جاتی ہے کہ یہاں پہ ہم کو چھوڑ کے جانا ہے. تو اسی لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، جن کے گھروں میں پانی آیا، جن کا فریج ختم ہوا، جن کی بیڈ خراب ہوئی، جن کا گیس سلنڈر ختم ہوا، جن کے چولہے خراب ہوئے، جن کا سامان ختم ہوا، یہ لکھا گیا تھا، یہ فیصلہ تھا، یہ ہو گیا. اب ہم کو کل کا سوچنا ہے، کل کا نہیں، پیچھے کل کا نہیں، آنے والے کے کل کا سوچنا ہے. اس صبح کل یوم ہوا فی شان، جس رب نے کل دیا تھا وہ رب کل بھی دے گا. جس رب نے کل پیدا کیا تھا وہ رب کل بھی زندگی عطا کرے گا، کل، گزشتہ کل اور آئندہ کل. جس رب نے کل آپ کو کمزوری سے بڑا کیا تھا اور بھوک سے پیٹ بھرا تھا، غریبی سے مالداری دی تھی، بے روزگاری سے روزگاری دی تھی، جس رب نے آپ کو بچے سے بڑا کیا تھا وہ رب کل بھی آپ کو عطا کرے گا. کل بھی وہ رب ہے، کل بھی آپ کو چاہنے والا ہے، کل بھی آپ کا خیال کرنے والا ہے. دنیا ختم نہیں ہوئی، رزق ختم نہیں ہوا، نعمتیں ختم نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے باقی ہیں. اللہ کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا کہ اللہ کے فیصلے آپ کے قسمت میں کیا لکھے گئے ہیں. طوفانوں میں، جنگوں میں، غربتوں میں جن لوگوں نے ہندوستان چھوڑا وہ انگلینڈ کے امیر بن گئے، انگلینڈ کے پرائم منسٹر بن گئے. جن لوگوں نے پریشانیوں میں ہندوستان چھوڑا تھا وہ فجی کا پرائم منسٹر اور صدر بن گیا. یہ تاریخ آج بھی زندہ ہے، ہم کو نظر آ رہی ہے، ہم کو نظر آ رہی ہے. تو میرے دوستو اور بھائیو، کل یوم ہوا فی شان، میرا رب ہر دن اپنے فیصلے کرتا ہے. ہر دن ایک الگ اس کی شان ہوتی ہے. اونچا اور نیچا کرنا، بڑا چھوٹا کرنا، حالات کو تبدیل کرنا، مالدار کو غریب کرنا، صحت مند کو بیمار کرنا اور بیمار کو صحت مند کرنا، یہ فیصلے ہوتے رہتے ہیں. میرا رب کرتا رہتا ہے. اسی لیے مومن بندے، رب العالمین پہ بھروسہ کرنے والے، اللہ پہ ایمان رکھنے والے، اللہ سے تعلق رکھنے والے، اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے، اللہ کی کتاب سے جڑنے والے، یہ لوگوں کی حالات ہر حال میں یہ لوگ مطمئن ہوتے ہیں، ہر حال میں یہ لوگ خوش رہتے ہیں. اذا اصابہ سرا شکر و اذا اصابتہ ضرا صبر. کہ مومن بندے کا حالت عجبا لامر المؤمن فان الامر کلہ خیر، کہ عجب ہے مومن بندے کا، عجب ہے مومن بندے کا. اس کی شان عجب ہے کہ اس کو خوشی آتی ہے، نعمتیں آتی ہیں، آرام ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کے رہتا ہے، اللہ کے سامنے جھک کے رہتا ہے، اپنی کمزوری کا، اپنی بندگیت کا احساس کرتا رہتا ہے. اور جب کوئی مصیبت اور کوئی بلا آتی ہے تو صبر کرتا ہے کہ فیصلے آسمانوں والے کی طرف سے ہوتے ہیں، آسمانوں والے کی طرف سے ہوتے ہیں. یہاں پہ لکھا گیا تھا میرے دوستوں اور بھائیوں، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. وہ رب العالمین زندگی سے موت، موت سے زندگی، درخت سے پھل، پھل سے درخت، درخت سے پھل، پھل سے درخت، یہ اللہ تعالیٰ فیصلے کر رکھے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ایک کی زندگی دوسرے کے لیے نقصان دہ، دوسرے کا نقصان ایک کے لیے فائدہ، یہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. ایک کا نقصان دوسرے کا فائدہ، دوسرے کا نقصان ایک کا فائدہ، یہ اللہ تعالیٰ بیلنس اس دنیا میں کرتے رہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس طریقے سے دیتے رہتے ہیں. اسی لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے فیصلوں سے بھاگ کے کدھر جائیں گے؟ این المفر. اس دن بولیں گے ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيرة. کہ انسان کو اس وقت ہر چیز کی اطلاع دے دی جائے گی. آنکھ بند ہوئی، اللہ کے فیصلے اور ہمارے نام اعمال کلوز کر دیے گئے، لپیٹ دیے گئے، اور ہم کو لینا ہے دوبارہ. قیامت آئے گی تو آپ کل
کتاب آپ کے سامنے آئے گی. یلقاہ منشورا، آپ کی کتاب لکھی ہوئی آپ کے سامنے ہوگی. جو کچھ کیا، جو کچھ عمل کیا، یلقاہ کتابا منشورا، لکھا ہوا ہے آپ کے ہاتھ میں، پہنچ جائے گی، مل جائے گی آپ کو. آپ دیکھیں گے اس کو، پڑھیں گے اس کو. مالی ھذا الکتاب، تعجب بھی کریں گے، پریشان بھی ہوں گے. مالی ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے؟ مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ارے اس کے اندر تو چھوٹی چیز بھی مس نہیں ہو رہی، بڑی چیز بھی مس نہیں ہو رہی. آپ کھانسے تھے وہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ ہنسے تھے وہ بھی لکھا تھا، آپ نے چغلی کی، آپ نے غیبت کی، آپ نے دھوکہ دیا، آپ نے جھوٹ بولا. میرے دوستو، افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا نے لوگوں کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان کا موت کا وقت آتا تو اس کو جو چیزیں نہیں دکھنے والی ہیں وہ چیزیں بھی دکھیں گی اس کو. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. انسان کی آنکھیں جب موت قریب آتی ہے تو اصل چیزیں دیکھنے لگتی ہیں. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ، موت کی سکرات الموت جس کو کہتے ہیں، اگونی آف دا ڈیتھ، موت، نہ سانس نکلتی نہ سانس جاتی، سانس غرغرۃ الموت اس کو کہتے ہیں، غرغرہ لگ جاتا، سانس باہر بھی نہیں جا سکتی، اندر بھی نہیں جا سکتی. آج کل تو لوگ جو ہے نا وینٹیلیشن لگا کے مرنے کا سین بھی لوگوں سے غائب کر دیے، ورنہ ہم نے بچپنے میں دیکھا تھا لوگوں کو سکرات الموت لگی بولتے تھے، 2 دن 3 دن لوگوں کو جو ہے نا چھوٹی چھوٹی سانس آتی جاتی تھی اور بعض دفعہ غرغرہ لگتا تھا. ما لم یغرغر، صحیح حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ غرغرۃ الموت، موت کا غرغرہ آئے گا. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یہ ایک حق ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ ٹروتھ ہے، انڈینائبل، کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہر ایک کو آنا ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. بندہ ہر شخص جانتا لیکن اس کو بھولا بیٹھا تھا، موت کو بھول کے بیٹھا تھا. ہر ایک کی موت، ہر ایک کا ٹائم، ہر ایک کا ٹائم. اس وقت انسان، میرے دوستوں اور بھائیوں، جب موت انسان کی آتی ہے اس سے بچنا چاہتا ہے لیکن بچنے والا نہیں ہے. اور وہ کسی کو بھی، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وہ موت، وہ ٹائم لانے والا ہے. ہر چیز کا موت کا ٹائم لکھا ہوا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلٌ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ. اللہ کا فیصلہ جب آتا ہے تو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا ہے. ہم نہیں روک سکتے اللہ کے فیصلوں کو. ہاں، اللہ کو راضی کر کے روک سکتے ہیں، اپنی طاقت سے نہیں روک سکتے. اسی لیے آج مصیبتیں، بلائیں، بیماریاں، جھگڑے، ڈپریشن، ٹینشن، سوسائڈ، ہم لوگ خوش نہیں ہیں، انسانیت خوش نہیں ہے. چونکہ انسانیت اللہ کو چھوڑ دی میرے دوست، اللہ کو دور کر دی، اللہ کو بھول گئی. چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ نمازی پرہیزگار لوگ ہوں، جو بھی ہوں، ان لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو بھولنے کا جو مادہ پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ کو بھول کے دنیا داری میں جو آگے، دنیا داری بہت سے چیزوں کے ذریعے سے انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے. ہم اپنی حقیقت کو بھول گئے، ہم اپنے اینڈ کو بھول گئے، ہم اپنے ریزلٹس کو بھول گئے. کوئی بھی آدمی ریزلٹ کو سامنے رکھ کے کاروبار کرتا ہے. کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کو معلوم ہے خریدنا ہے، بیچنا ہے، کاٹنا ہے، ٹکڑے بنانا ہے، چاقوؤں سے کھیلنا ہے. اس کے بعد شام میں جانے کے بعد مجھے کیا بچے گا، اس کو معلوم ہے کہ کچھ فائدہ ہوگا. جو بھی طالب علم پڑھائی شروع کرتا ہے KG سے تو اس کے والدین کے دماغ میں ہوتا ہے کہ گریجویشن 14 سال کے بعد میرا بچہ ایک لیول پہ پہنچے گا. اور اگر دوسرے لوگ ہوں گے تو وہ دیکھیں گے کہ 18-20 سال کے بعد میرا بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے. ان کے دماغوں میں ایک پلان، ان کے دماغوں میں ایک اینڈ رزلٹ رہتا ہے. ہماری زندگی کا بھی ایک اینڈ رزلٹ ہے، اس دنیا کا بھی ایک اینڈ رزلٹ ہے. سورج سے بھی بڑے بڑے ستارے ہیں، سورج سے بھی بڑے بڑے کہکشاں ہیں، اور سائنس یہ کہتی ہے کہ ان کی بھی عمر ختم ہو رہی ہے. والنجم اذا ہوا، وہ بھی کٹ رہے ہیں، گر رہے ہیں، اور وہ بھی ختم ہو رہے ہیں. تو میرے دوستو اور بھائیو، کل من علیہا فان، یہ طوفان، یہ موت، یہ زندگی، یہ غربت، یہ پریشانی ہم لوگوں کو یہ میسج دیتے رہتے ہیں. کیا میسج دیتے رہتے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ہم لوگ آزماتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا, اللہ تعالیٰ انسانیت کو تکلیف دینا نہیں چاہتا, لیکن کیا کیا جائے کہ انسان کو جب تک مصیبت نہیں آتی وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا. کیا کیا جائے, انسان کو پریشانی جب تک نہیں آتی اس کو اللہ کی قدرت کا, اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. آپ دیکھیں گے نماز پڑھنے والے, مسجدوں کو جانے والے, حلال و حرام کی فکر کرنے والے, یہ زیادہ لوگ مالدار ہوتے ہیں یا غریب ہوتے ہیں؟ یہ غریب ہوتے ہیں, چونکہ جب دنیا کے سہارے اس سے ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کو رب العالمین کا سہارا اچھا لگتا ہے, اس سے بھروسہ آتا ہے. جب دنیا کے مددگار, دنیا کے سپورٹرز ختم ہو جاتے ہیں تو اس کو پتا ہے کہ آسمانوں والا ایک ہے, پیدا کرنے والا ایک ہے, اس کا سہارا اس کو ملے گا. میرے دوست, فَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا. دنیا میں نائٹ کلبس, دنیا میں پبس, دنیا میں شراب, دنیا میں ڈکیتی, دنیا میں قتل غارت گری, بمباری, یہ غریب لوگ کرتے ہیں, یہ کمزور لوگ کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ جن کے پاس پیسہ ہے, جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس قوت ہے, جن کے پاس ٹیکنالوجی کی قوت, پیسے کی قوت, پولیٹیکل قوت, اسٹیٹس کی قوت, پوزیشن کی قوت, عہدوں کی قوت. تو جب بھول جاتے لوگ حق کیا ہے, انصاف کیا ہے, شرافت کیا ہے, تو ایسا ہی دنیا میں بھی ہوتا, یہاں بھی ہوتا, ہر جگہ ہوتا. انسان کو اس وقت یاد کرنا چاہیے. ان الانسان لیطغی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الانسان لیطغی. انسان فرعون بدماشی کرا تھا جب وہ بادشاہ بن گیا تھا. ان الانسان لیطغی, انسان سرکشی پہ اترتا ہے. ان رآہ استغنی, جب اس کے پاس پوزیشن آتی ہے, جب طاقت آتی ہے, جب قوت آتی ہے, جب پیسہ آتا ہے, جب ویلو بنتا ہے, تو انسان بدماشی پہ اتر آتا ہے. تو اسی لیے میرے دوستو, وہ کمر توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ بادشاہوں کو بھی پیخانہ لگا دیا, حمام کو جانا ہے, پیخانہ کر کے دھو لے کے آنا ہے. وہی بادشاہوں کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ پیشاب لگا دیے, یہ طاقتوروں کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ بیماری لگا دیے. اسرائیل کے پہلے کے جتنے بھی وزیر اعظم تھے, ان لوگوں کی موت کوما میں ہوئی, ان لوگوں کو بیماریوں میں ہوئی, ان لوگوں کی موت کینسروں میں ہوئی تھی. دیکھ لو آپ لوگ, اس سے پہلے وہ لوگ بھی ایسے ہی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے لگا دیا, بڑھاپا لگا دیا, اللہ تعالیٰ نے بیماری لگا دی, اللہ تعالیٰ نے آزمائش لگا دی, بیوی بچوں کی آزمائش لگا دی, دوست احباب کے رشتہ داروں کی آزمائش لگا دی. میں یہ سب باتیں آپ کے سامنے صرف ایک چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میرے دوستوں اور بھائیوں. میرا رب چاہتا ہے, میرا رب چاہتا ہے, میرے اللہ چاہتے ہیں, آسمان والے چاہتے ہیں کہ بندے لوٹ کے اس کے پاس آئیں. یونس علیہ السلام کی قوم پہ اللہ کا عذاب آنے لگا تو لوٹ کے توبہ کرنے کے, استغفار کرنے کے لیے چلے گئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو پلٹا دیا. وہی رب ہے جو عذاب بھیجتا ہے, وہی رب ہے جو عذاب ٹال سکتا ہے. میرے دوستو, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ برائیاں, بے حیائیاں, زنا پھیل جائے گا, اور پھیل گیا زنا. جو شریف عورتیں کسی زمانے میں ان کے چہروں کو آسمان نہیں دیکھ سکتا تھا, ان کے سر کو ستارے نہیں دیکھ سکتے تھے, آج انہی کی بچیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماڈرنزم کے نام پہ, فیمنزم کے نام پہ, لبرلزم کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. جب بے حیائی, برائی پھیلتی ہے تو اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول نے بیان فرمایا, بیماریاں بھی مسلط کر دیں گے اللہ تعالیٰ. کیوں مسلط کر دیں گے اللہ تعالیٰ؟ فقر و فاقہ, طوفان, ورسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ نے فرعون پہ بھی بھیجا تھا. کیا بھیجا تھا؟ طوفان, والجراد, ٹڈیاں, ٹڈی وہ کھا لیتی پورے کھیتوں کو, والقمل بیماریاں, والضفادع طرح طرح کی مصیبتیں. میرے دوستو, کورونا عذاب اللہ تعالیٰ کا. انسانیت کو اللہ تعالیٰ پیغام دیتے ہیں, ساری انسانیت سے بتا دے کہ دیکھ, ارے انسان, ہواؤں میں سفر کرنے والے,
فضاؤں میں سفر کرنے والے، ہم نے کورونا بھیجی تو مر گیا، تیری ٹیکنالوجیز رک گئی، تیری دنیا رک گئی، تیری تجارتیں رک گئی. ویسے ہی ایک زمانہ، ایک ٹائم آئے گا، دن رک جائے گا، سورج صبح کرنا چاہے گا، اللہ بولے گا نہیں واپس چلے جاؤ، وہ قیامت کا دن ہوگا، سورج پھر طلوع نہیں ہوگا، روک دیں گے اللہ تعالیٰ. زمین ختم، آسمان ختم، زندگی ختم، تو زندگی ختم ہو جائے گی. تو اسی لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بہنوں، جو پیغام میں آپ لوگوں کو دینا چاہ رہا تھا وہ پیغام واضح ہے، بالکل واضح ہے. طوفان آیا، صحیح بات ہے، نقصان ہوا، صحیح بات ہے، تکلیف ہوئی، صحیح بات ہے، مصیبتیں آئی، صحیح بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں کہ بندہ یاد رکھے کہ تو نعمتوں میں رہ کے ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب اس کے پاس آسائش آ جاتی، پیسے آ جاتے، پوزیشن آ جاتی، اسٹیٹس آ جاتے تو بزی ہو جاتا. بچے جب انجینئرنگ کرنے کے بعد، ڈگری کرنے کے بعد روزانہ نماز کو آتے، تہجد کی بھی اٹھ کے دعا کرتے، اللہ میں نوکری دلا دے، اللہ میں تیرے دین کی خدمت کرتا ہوں، میں میری تنخواہ میں سے 10%، 20% تجھے دے دیتا ہوں. جب نوکری نہیں ملتی، جب فیوچر کیریئر نہیں بنتا، جب کیریئر بن جاتا، آئی ٹی میں چلے گئے، مینیجر بن گئے، بہت لوگ آ گئے، ارے کیا بھائی نماز کو نہیں آ رہے، بہت بزی ہو گیا میں، صبح شام کام کر رہا ہوں، ایک پوری ایک ٹیم کا میں ذمہ دار بن گیا، کلینک میں ذمہ دار ہو گیا، دواخانوں میں بہت ہو گیا. تو ذمہ داری اللہ کو معلوم تھا. ان الانسان لیطغی، اللہ تعالیٰ بیان کر دیا رآہ استغنی. جب انسان کے پاس دنیا آ جاتی، دولت آ جاتی، پوزیشن آ جاتی، تو اللہ تعالیٰ کو بھول کے بدماشی پہ، طاقت کی اور قوت کے نشے میں، ظلم اور زیادتی پہ، بے حیائی، برائی پہ، ہر چیز پہ اتر جاتے. اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ مالدار دولت لوگوں کو بے حیائی، برائی، بدماشی پہ اتارتی ہے. اسی لیے دیکھیں گے آپ جتنی برائیاں، بے حیائیاں، گندگیاں اٹھ رہی ہیں وہ یورپ کے کنٹریز سے اٹھتی ہیں. پھر اس کے بعد ملک چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ملک، وہاں پہ زیادہ بیماریاں اور وہاں پہ زیادہ بے حیائیاں پنپتی ہیں، چونکہ ان کے پاس پیسہ آ گیا، پیٹرول ڈالر آ گیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ اتنا اہم نہیں رہ گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی قوموں کے پر عذاب بھیج کے اللہ تعالیٰ قوموں کو بدل دیتے ہیں. تو بہرحال دوستو اور بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کھلا اذا بلغت التراقی، اس کو بولتے تراقی، جب جان نکلتے خود یہاں پھنس جاتی، کھلا اذا تراقی اس کو بولتے. اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب یہاں پھنس جاتی بولتے ارے بھائی کوئی ہے دعا کرنے والا، بھاگو بھاگو ڈاکٹروں کے پاس، ایمرجنسی کو لے کے چلو، آئی سی یو میں ڈالو، بھاگو. کھلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، ہے کوئی دوا دارو کرنے والا. کھلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، اب سب کو معلوم بھی ہو جاتا 90% کہ ختم ہو گیا ٹائم، لیکن پھر بھی دوا دورو کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے، اللہ کو بھول جاتے. یہ ہے مقصد اس کا. وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق، اس کے بعد پیر ایک دوسرے سے جڑ جاتے، اور پھر اس کے بعد انسان کو نکلنے کا ٹائم ہو جاتا، اور بندے اللہ تعالیٰ کو اس وقت بھولے رہتے ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ باتیں اور اس قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت بیان فرمائی ہیں، بہت بیان فرمائی ہے. میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ کبھی بھی کوئی بات بیان کرتے تو بیان فرماتے جو اللہ پہ آخرت پہ ایمان رکھتا. آخرت کا مطلب موت. اذکروا ہادم اللذات، موت کو دماغ میں رکھو ہمیشہ. انسان کی طغیانی، سرکشی، قوت، بدماشی ٹوٹ جاتی انسان کی. اذکروا ہادم اللذات، اور موت کو یاد کرتے رہو. موت ہمارا اینڈ ہے، اس کو خیال رکھ کے آگے بڑھو تو اللہ کے بندے بن کے رہیں گے، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں گے، نمازوں میں مزہ آئے گا، مسجدیں آباد ہو جائیں گی، غریبوں کا فکر کریں گے، اچھوں بڑوں کا، اچھے اور برے کی فکر کریں گے. میرے دوستوں، میرے مسلمان بھائیوں، ہم لوگ ایک اچھے لوگ ہیں اگر ہم اسلام اور دین پہ عمل کریں ہیں، لیکن آج ہم لوگ اسلام اور دین پہ عمل نہیں کرنے کی وجہ سے لوگ اسلام اور مسلمانوں کو ہی برا سمجھ رہے ہیں. اسلام برا نہیں ہے، ریپریزنٹیٹیو برے ہیں، مسلمان برے ہیں، مسلمانوں کا عمل برا ہے. میرے دوستو، اپنے آپ کو چینج کرو، اپنے آپ کو سوچو کہ اپنے کو حازم اللذات موت ہے، اور موت ہر چیز کو ختم کرنے والی ہے، اور اللہ کے پاس جا کے جواب دینا ہے. میری گزارش یہ ہے،
میرا پیغام یہ ہے کہ مصیبتیں، یہ بلائیں، یہ نقصانات، یہ در حقیقت ایک پیغام ہے اللہ کی طرف سے. ہم اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے رجوع کرنا اور ایک دوسرے کی خبر گیری کرنا، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا. یہ چند باتیں تھیں جو آج کے خطبے میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا. اور اس مسجد کی کمیٹی، مسجد کا انتظامیہ، اس نے اعلان کیا کہ یہاں سے غریب لوگوں کو ایک کٹ بنا کے 1,500 روپے میں کھانا، پانی، چاول وغیرہ جتنا ہو سکتا پہنچا دیں گے. تو آپ لوگوں سے سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کیش میں دینا ہو تو نماز کے بعد، یا کہ ٹرانسفر کرنا ہو تو ٹرانسفر کیجئے. اور یہ مسجد کے جو ذمہ دار ہیں، یہ لوگ کوئی چندہ وندہ لے کے، لوگوں سے کچھ مانگ کے، لوگوں پہ ڈیپینڈ رہ کے رہنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ لوگ سیٹل، ویل سیٹل لوگ ہیں. یہ لوگ لیں گے، یہ لوگ اپنا بھی دیتے ہیں اور لوگوں سے بھی دیتے ہیں. تو اسی لیے آپ بھروسہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ دینے والوں کو، لینے والوں کو اور ہر دینی کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ برکت دے، ثواب دے. اور جو سوشل کام کر رہے ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ جن کے گھر، جن کے کاروبار، اللہ جن کے جو نقصان ہوئے، اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کے مسائل کو حل فرما دے. اللہ ان کے گھروں کو آباد کر دے. اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ان لوگوں کو تیری طرف رجوع کرنے والا بنا دے. اللہ ان کو تیرے طرف آنے والا بنا دے. اللہ ان کو تیرا ذکر کرنے والا بنا دے. اور جو کوئی بھی دینی لائن میں اور غیر دینی لائن میں دینی کام کر رہے ہیں میرے دوستوں اور بھائیو، کان کھول کے بات سن کے چلو. آپ لوگ کھانا دیتے ہیں، میں نے بات لکھی ہے دنیا کے سامنے، سوشل میڈیا پہ لکھی ہے. آپ کھانا دیتے ہیں، آپ پانی دیتے ہیں، آپ کمبل دیتے ہیں، آپ گھر بنا کے دیتے ہیں. آسمانوں والا نہیں دے سکتا؟ آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحم دل ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ آپ جو ہے نا محبت کرنے والے ہو گئے. اور کرسچن اور ہندو اور سب لوگ بھی سوشل کام کرتے ہیں. تو پھر یہ فائدہ کیا ہے یہ سوشل کام کا جو اللہ تعالیٰ سے لڑ رہے ہیں آپ؟ نہیں. مومن بندے کو معلوم ہے کیوں کرنا ہے. مومن بندہ جانتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے یہ مصیبت آئی. تو اسی لیے مومن بندہ ان کو کھانا دینے کے بعد بولتا، دیکھ یہ مصیبت کو پیسہ، مصیبت کو مائی، مصیبت کو دنیا نہیں ٹال سکتی. تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا. جو لوگ کھانا دے رہے، پانی دے رہے، پیسہ دے رہے، شیلٹر دے رہے، اور اگر وہ لوگ یہ میسیج نہیں دے رہے کہ تو رب العالمین کی طرف آ جا، تو ان کا کام، ان کا عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے ہر مومن بندے کو چاہیے کہ اسی آرگنائزیشن کو، اسی بندے کو انڈیویجول کرو، خود جاؤ، خود لے کے جاؤ. لے بھائی لے، لیکن اللہ کو یاد کر، لا الہ الا اللہ بول، محمد رسول اللہ بول، اپنے خدا کو یاد کر. غیر مسلم ہو تو لا الہ الا اللہ، اللہ نہیں جانتا، اس کو بولو بھائی ایک آسمانوں والا ہے، زمین والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کو مان، اس کو پوجا کر. تو ایسا ایک پیسج دینا چاہیے. اس کے بغیر سوشل ایکٹیویٹی تو اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ 1 سیکنڈ میں دے دیں گے اللہ تعالیٰ. تو اسی لیے پیغام بہت اہم ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.